راجہ عمر بشیر صاحب چیئرمین قصبہ ویلفیئر آرگنائزیشن جاتلاں کی طرف سے چودھری محمد اختر صاحب بانی و چیئرمین کوڈ کو گورنمنٹ کی طرف سے تمغہ امتیاز ملنے پر مبارکباد و خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں راجہ عمر بشیر صاحب کے ساتھیوں سمیت معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ یہ پروقار تقریب قصبہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے مرکزی دفتر جاتلاں میں انعقاد پذیر ہوئی۔ چودھری محمد اختر صاحب بانی و چیئرمین کوڈ کی قصبہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے مرکزی دفتر آمد پر راجہ عمر بشیر صاحب اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے شاندار استقبال کیا گیا اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ تقریب کے شرکاء سے راجہ امتیاز صاحب، راجہ پرویز صاحب، راجہ قمر صاحب، راجہ اظہر اقبال صاحب، سینئر نائب صدر اعظم صاحب، جنرل سیکرٹری سجاد اکبر صاحب اور یاسر علی نے خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد اختر صاحب کو تمغہ امتیاز ملنے پر مبارکباد پیش کی اور ان کی خدمات کو سراہا۔ بلا شبہ چودھری محمد اختر صاحب کی خدمات نمایاں ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہیں جو اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اس موقع پر معززین علاقہ نے راجہ عمر بشیر صاحب چیئرمین قصبہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، سردی ہو یا گرمی، دھوپ ہو یا بارش، زلزلہ ہو یا کوئی موذی مرض، قصبہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے ورکر ہر پلیٹ فارم پر خدمت خلق میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جبکہ چودھری محمد اختر صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں نے انگلینڈ کی عیش و آرام کی زندگی کو ترک کرتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کو اپنایا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اپنے مشن کو احسن انداز میں پروموٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسان کی نیت اچھی ہو، ارادہ پختہ ہو تو کامیابیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ ناچیز کو گورنمنٹ کی طرف سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان تمام احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے اس مشن میں کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں۔ کوڈ کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ نہیں تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے اس کا نقشہ بنایا تھا، بہت سے دوست کہتے تھے اس کو کم کر دو، اس کو کم کر دو، اور میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ اپنا ویژن 100 سال آگے رکھتا ہوں اور میری نگاہ جو ہوتی ہے وہ اوپر تک ہوتی ہے، اونچائی تک ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نگاہ اونچائی تک ہوگی، یہ آپ نوجوانوں کے لیے میں خاص کر بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی نگاہ اونچائی تک ہوگی تو آپ کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائیں گے، لیکن اگر آپ کی نگاہ کہیں تک ہے تو آپ پھر کہیں نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے اپنا ویژن ہمیشہ اوپر رکھیں، بلند رکھیں، پھر آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ ایسے کاموں میں یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ جو انسان جنگ کرتا ہے اور جدوجہد کرتا ہے وہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، وہ شیطان کے ساتھ ہے۔ 15 سالوں میں میں نے جنگ جو کی ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس کو شکست دی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ہمارے لیے ساتھ دیا۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جو تمغہ ملا یہ میرا نہیں ہے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اللہ خدا جو سمجھتا ہوں کہ میں جب مجھے بتایا گیا کہ آپ کو تمغہ امتیاز ملنے والا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے، نہ تو مجھے اس کی شوق تھی نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں انگلینڈ کی عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر یہاں کس لیے آیا تھا؟ یا اس سے بھی بڑی کاروبار کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کاروبار کسی انسان کے ساتھ نہیں کی، وہ کاروبار ہم نے خدا کے ساتھ کی ہے۔ اور جب آپ خدا کے ساتھ کاروبار کرو تو کیا آپ نقصان کر سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو آپ کے سامنے ایک مثال ہوں، اس میں نفع ہی نفع، نفع ہی نفع۔ آپ نے جو بات کی ہے یہاں جو آپ کا پارکنگ ایشو ہے، اس دن عامر بھائی جب آئے تو کہنے لگے ایک اپنے سے شروع کیا، آغاز کیا اور 2 ہو گئے، 2 سے 4 ہو گئے۔ میں نے کہا آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 4 سے 8 اور 8 سے 16 اور 16 سے 32 کیسے ہو جائیں گے، یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ کیا آپ یہاں اور یہاں سے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ اس کو بھول گئے، یہ کام پیسے سے نہیں ہوتے، یہ جذبت سے ہوتے ہیں، ہمت سے ہوتے ہیں۔ ہم ایک بہت بڑا ہاسپٹل قائم کرنے جا رہے ہیں میرپور میں، ہم انڈس ہاسپٹل یہاں لا رہے ہیں۔
اور وہ ہاسپٹل یہاں جاتلا میں بنے گا اور جگہ بھی آلموسٹ ہو گئی ہے، یعنی والے چند ماہ میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے جہاں غریب، مسکین اور پسا ہوا طبقہ مفید ہو، امیر نہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں ہماری سوسائٹی میں دو طبقے ہیں، ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے، مڈل کلاس نہیں ہے۔ ہم نے مل کر ایک مڈل کلاس قائم کرنی ہے۔ وہ کیسے کریں گے؟ جب وہ پسا ہوا طبقہ تھوڑا سا سخت ضرور ہوگا پھر وہ مڈل کلاس قائم ہو جائے گی۔ وہ پسا ہوا طبقہ کون ہے؟ جس کی ہم اور آپ دن رات لگ کر مدد کر رہے ہیں، وہ ہمارا فرض ہے اور ان پہ ہمارا حق ہے۔ اگر خدا نے ہمیں اس قابل بنایا، اس لیے بنایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینے کی توفیق دی ہے۔ خدا دیتا سب کو ہے لیکن اللہ کی قسم لیتا کسی سے ہے۔ میں ارب پتی جانتا ہوں، کھرب پتی جانتا ہوں جن کی توفیق ہی نہیں ہے اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے، لیکن میں ایسے رکشے ڈرائیور کو جانتا ہوں کہ ہر روز 50 روپے دے کے جاتا ہے۔ بہت اوورسیز ہے، جتنا بھی ان کی تعریف کی جائے، جتنا خراج تسلیم پیش کریں وہ کام ہے خدا کی قسم۔ لیکن اب وہ ٹائم آ گیا، لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں اور اس اعتماد کو ٹھیس نہ سکتے، یہ ہمارا کام ہے۔ اور جو غلط کام کر رہے ہیں، جو بھی ہے، میں ہوں، آپ ہیں، جو بھی ہے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا اور اوروں کو بھی درست کرنا۔ اب یہ دکانیں بند ہونی چاہیے، یہ دکانیں نہیں ہیں، یہ این جی او دکانیں نہیں ہیں۔ لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، اور شاید اللہ نے آپ سے اور ہم سے کام لینا ہے، اس اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ سکتا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور قصبہ ویلفیئر ایسوسی ایشن کا، کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ سے قبول و منظور ہو۔ میں جانتا ہوں، میں اس کام میں ہوں، میں جانتا ہوں آپ لوگ دل سے اور جذبے سے کر رہے ہیں، اور آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو نہ ڈونیشن کی پرابلم ہوگی نہ کسی چیز کو، آپ صرف اللہ پہ چھوڑیں، وہی ہے۔ اور میں جس چیز سے ڈرتا ہوں 15 سال سے، اور ہر روز سوچتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں انسان ہوں، آپ بھی انسان ہوں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں بھی پتلیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی مرحلے پہ کہیں نہ کہیں آ کر شیطان کوئی وسوسہ، کوئی فتول ڈال دے، کوئی وسوسہ ڈال دے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا، پھر ہم گئے۔ جب یہ تکبر اور غرور انسان میں آ جاتا ہے نا، پھر اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ہم بڑی مشکل سے یہاں پہنچے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہی سلسلہ ہم قبر تک لے کے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں مل کر ان کاموں کو آگے لے کے جانا۔ قصبہ کورٹ کے ساتھ ہے اور کورٹ قصبہ کے ساتھ ہے، ہم تمام لوگ ایک جسم کے حصے ہیں، ہم الگ نہیں ہیں۔ ایک جسم کے حصے کو درد ہوگا تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے مل کر آگے سوسائٹی کا کام کرنا، لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ دنیا کو تو نہیں بدل سکتے ہم، نہ ہم کوشش کریں گے، لیکن انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہے ہم کام کریں گے اور کرتے رہیں گے آخری سانس تک۔ میں تمام دوستوں کا اور بزرگوں کا، نوجوانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شکیل صاحب، نور صاحب، سبحان صاحب، یہ جو لوگ ہیں قصبہ کے ساتھ، کورٹ کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی انتقامی یا کاروبار نہیں ہے کہ ہم اس کے والنٹیئر اس کے نہیں ہیں، ہم سب ایک ہی مٹھی ہیں۔ جب ہم ایک مٹھی بن جائیں گے تو کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید یہ جو پسا وقت طبقہ غریب مسکین کی امیدیں بہت سی جڑ گئی ہیں ہمارے ساتھ، بہت سی امیدیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی امیدوں پہ اترنے کی پوری توفیق دے۔ آخر میں ہم سب کا ایک بار پھر شکریہ، اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہے۔